بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر صدوم کا سبق نمبر 124 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اپنے دوسرے مقام کو، دوسری بات کو، جو کہ اس بارے میں کہ اگر کسی مقام پر کسی معاملہ سے نہیں وارد ہو جائے، آیا نہیں موجب فساد ہوگی یا موجب فساد نہیں ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی معاملہ جب مثال کے طور پر ملک حکم آ جائے کہ لا تبع بیع الربا، کہ ربا والا معاملہ سودی معاملے سے کے ذریعے اپنے بیع کو، اپنے معاملے کو انجام نہ دو، مطلب اگر اس طرح مولا بیع سودی سے کیا کر دے، ہمیں ممنوعیت بیان کرتے اور اس کے منع کر دے، آیا یہ ہمارے اس بیع کے فاسد ہونے کا موجب بنے گا یا فقط یہاں پر حرمت کا حکم لگایا جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں معاملہ سے نہیں کہ ہمارے پاس دو قسمیں، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو نہیں تنزیہ اس کی دو قسمیں فرماتے ہیں، اسی طرح جو معاملہ سے نہیں وارد ہو رہی ہے وہ بھی دو طرح کی، یا وہ ارشادی ہوگی یا پھر وہ مولوی ہوگی۔ فرماتے ہیں نہیں ارشادی سے مراد وہ نہیں ہے جو مکلفین کو معاملہ میں کسی چیز کی مانعیت کی جانب رہنمائی کرتی ہے، جیسے مجنون مولا کیا کہتا ہے، مجنون اگر بیع کرے، اس میں تکلف کرے، فرماتے ہیں اس کا بیع جو ہے وہ صحیح واقع نہیں ہوگا، فقط اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بیع جو ہے وہ مجنون سے کرنا کیا ساقط شمار ہوتا ہے۔ اس طرح وہ کہتا ہے جو سفیہ ہے، جو اپنے مال کے بارے میں احتیاط سے کام نہیں لیتا اور یہ نہیں جانتا کہ اپنے مال کو کس انداز سے کہاں پہ خرچ کرنا ہے، جس کو مولا کیا کرتا ہے اس کے تصرف کو ہٹا لیتا ہے، مولا کیا کہتا ہے جو سفیہ ہوگا اس کا بیع بھی یہاں پہ درست نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں نہیں ارشادی کیا بیان کرتی ہے، فقط اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہ چیز یہاں پہ مانع بن رہی ہے، یعنی اگر تو نے بیع کرنا ہے کا جنون مانع بن جائے گا، اگر بچہ ہے تو فرماتے ہیں اس کی جو ثبابت ہے، اس کا بچہ ہونا، وہ کہ اسلام میں مانع بن جائے گا، جو سفیہ ہے اس کی بیوقوفی اور صحیح انداز مال کو خرچ نہ کرنا اسلام میں کیا بن جائے گا، مانع بن جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ جو نہیں ارشادی ہوتی ہے فقط اس کی مانعیت کو بیان کرتی ہے، لیکن جو نہیں مولوی ہوتی ہے فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، جو کسی معاملے سے زجر اور ردع کرتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ دو قسم ہمارے پاس آ گئی، نہیں ارشادی اور نہیں مولوی، البتہ جو پہلی قسم ہماری بیع سے خارج ہے، اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ معاملہ کے فاسد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا اس کی ممنوعیت کو بیان کر رہا ہے، جب ممنوعیت آ گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ممنوعیت کے ہوتے ہوئے اس کا عمل جو ہے وہ کامل شمار نہیں ہوگا، لہٰذا اس کا عمل فاسد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ نہیں معاملہ سے متعلق ہو رہی ہے، یعنی ہم یہ نہیں یہاں پہ کہہ رہے کہ چونکہ مولا کی جانب سے نہیں آ گئی ہے لہٰذا جو ہے وہ یہ قسم جو ہے وہ موجب فساد ہے۔ فرماتے ہیں نہ، یہ بات نہیں بما ہوا نہیں اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی، بلکہ چونکہ یہاں پہ مانعیت کی جانب مولا نے ارشاد کر دیا، رہنمائی کر دی، اور یہ کہہ رہی کہ یہاں پہ یہ شرط موجود نہ ہوئی تو تمہارا معاملہ باطل، اگر یہاں پہ جز موجود نہ ہو تو تمہارا معاملہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پہ جو معیار ہے وہ اس کی مانعیت معیار ہے، نہ یہ کہ نہیں بما ہوا نہیں کو معیار قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ہوگی پہلی قسم جو کہ ہماری بیع سے خارج ہے۔ البتہ فرماتے ہیں جو دوسری قسم ہے نہیں مولوی، اس کی بھی آگے مزید دو قسمیں ہیں، یا تو نہیں مولوی ذات سبب میں ہو یا نہیں مولوی ذات مسبب میں ہو۔ فرماتے ہیں اگر نہیں مولوی ذات سبب میں ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یعنی خود ایجاب و قبول سے مولا کی نہیں وارد ہوگی، فرماتے ہیں پاس یہ معاملہ حرام شمار ہوگا، البتہ وہ صحیح ہوگا یا فاسد ہوگا اس کو انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تو صورتحال ہوگی اس کی اگر ہمارے پاس جو نہیں آ رہی وہ نہیں ذات سبب سے ہو، لیکن اگر جو نہیں ہمارے پاس آ رہی وہ ذات سبب سے نہ ہو بلکہ ذات مسبب سے متعلق ہو، یعنی خود مسبب شارع کے نزدیک مبغوث شمار ہو، یعنی مولا یہاں پہ کیا کہے کہ یہ والا جو تو نے عمل انجام دیا اس کا اثر یہاں پر مترتب نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ مصحف کو اٹھا کے کسی کافر کو بیچتے ہیں، قرآن اگر اٹھا کے کافر کو بیچتے ہیں، فرماتے اس معاملے کا آگے اثر جو ہے وہ مترتب نہیں ہوگا، یعنی یہاں پہ جو نہیں وارد ہو رہی ہے وہ اس کے اثر کے اوپر وارد ہو رہی ہے، خود اس کے عقد اور خود اس کے سیغے کے اوپر اور ایجاب و قبول کے اوپر یہ نہیں وارد نہیں ہو رہی۔ بس اب ہمارے پاس دو صورتیں آ گئی، نہیں مولوی ذات سبب سے متعلق ہو رہی ہو یا نہیں مولوی ذات مسبب سے متعلق ہو رہی ہو۔ فرماتے اگر نہیں ذات سبب سے متعلق ہو رہی ہو تو مشہور علماء کے نزدیک یہ مقتضی فساد نہیں ہوا کرتی، بلکہ صرف اور صرف حکم تکلیفی کو بیان کرتی ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جس طرح ہم نے گزشتہ کہا کہ اگر مولا کسی چیز سے نہیں وارد کر دے تو فقط اور فقط اتنی بات کو بیان کرے گی یہ چیز حرام ہے، یہ چیز واجب ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں فلاں ہے، یعنی فقط اس بات کو بیان کرے گی عمل تمہارے لیے حرام ہے، اس کے حکم تکلیفی کو بیان کرے گی، لیکن یہ اس کے حکم وضعی کو بیان نہیں کرے گی جو کہ اس معاملے کا صحیح ہونے، صحت اور فساد کو یہاں پہ بیان نہیں کرے گی، حکم وضعی کو بیان نہیں کرے گی، فقط اور فقط حکم تکلیفی کو بیان کرے گی۔ فرماتے اس اعتبار سے ذات سبب کے ساتھ اگر نہیں وارد ہو جائے فرماتے مقتضی فساد نہیں ہوا کرتی۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل یہ ہے کہ عقلی اعتبار سے دیکھیں
عرفی اعتبار سے دیکھیں یا شرعی اعتبار سے دیکھیں تو فرماتے ہیں مبغوضیت عقد اور معاملہ کی صحت میں کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ عقد کا مولا کے نزدیک مبغوض ہونا الگ چیز ہے، اور آپ نے جو معاملہ انجام دیا ہے فرماتے ہیں اس کے صحیح ہونے کے درمیان ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں معاملے میں تو صورتحال ایسے ہے، لیکن فرماتے ہیں آپ اس کو اٹھا کر عبادات کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں عبادات میں ایسا نہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ چونکہ قصد قربت ضروری ہوتا ہے، قصد قربت ہوگا تو آپ کا عمل ٹھیک ہے، اگر قصد قربت نہ ہوا تو آپ کا عمل کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ وہ عمل ہوتے ہیں تقربی، وہ تعبدی ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں تو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ قصد قربت معتبر ہو، تو جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ توسلی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں توسلی میں کیا ہوتا ہے، فقط اور فقط آپ کو مطلوب چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ کسی انداز سے بھی حاصل ہو جائے، لہذا آپ کے معاملے کے صحیح ہونے میں اور مولا کی جانب سے عقد کی مبغوضیت میں ذرا برابر بھی ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ مصنف فرماتے ہیں میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، نہ صرف یہ کہ ان کے درمیان ملازمہ نہیں پایا جاتا بلکہ شریعت میں اس کا برخلاف ہمارے نزدیک ثابت ہے۔ وہ کیا مطلب ہے، جیسے کہ اسلام نے کیا کر دیا، زہار کو ہمارے لیے حرام کر دیا۔ ایک شخص اپنی بیوی سے کیا کرتا ہے، زہرک کا ظہر امی، تیری پشت ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، مطلب اس نے زہار کیا۔ اسلام سے پہلے زہار کا حکم کیا تھا کہ جب بھی جاہلیت کے زمانے میں زہار کیا جاتا تو اس کو طلاق کے طور پہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس کو طلاق کے برابر قرار نہیں دیا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور کہا کہ اس کے اوپر کفارہ ادا کرو گے، لیکن فرماتے ہیں اس کو حرمت کے ساتھ، یعنی اس کو موجب فساد قرار دینے کے ساتھ بھی اسلام نے اس بات کا حکم جاری کیا کہ اگر کوئی شخص زہار کرے تو اس کا اثر مترتب ہوگا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جدائی اور فراق اسے حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اس انداز سے بھی کیا کر دیا، اسلام نے حرمت کے باوجود بھی اس کا اثر مترتب کر دیا۔ فرماتے ہیں ایمان حنفی بھی تو ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس مولا جس معاملے کو فاسد قرار دے رہا ہے کیا اس کا اثر مترتب نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں بالکل اثر اس کا مترتب ہوگا، اس کے معاملے کے صحیح ہونے میں اور مبغوضیت مولا کے درمیان جہاں ملازمہ ثابت نہیں ہوگا۔ یہ تو صورتحال ہوگی کس کی، اگر نہیں ذات سبب سے ہو، تو کیا دیا نکلا، اگر نہیں ذات سبب سے متعلق ہو رہی ہو تو فرماتے ہیں وہ مقتضی فساد نہیں ہوگی بلکہ اس کا معاملہ صحیح شمار ہوگا۔ لیکن اگر نہیں ذات مسبب سے ہو تو بعض علماء کے نزدیک یہ مقتضی فساد شمار ہے کہ مصنف نے یہاں پر بعض علماء کی جانب اس کو منسوب کیا ہے۔ مطلب جو افراد اقتضاء فساد کے قائل ہیں ان کی بہترین دلیل کیا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ معاملات میں ضروری ہے کہ جو عقد پڑھنے والا ہے وہ اس معاملے پر قدرت و سلطنت رکھتا ہو اور اس چیز میں تصرف سے ممنوعیت نہ رکھتا ہو۔ فرماتے بعض موارد میں کہ جہاں مکلف مبیع کو حوالے کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، مثال کے طور پہ اس کے پاس ایک غلام تھا، غلام وہاں سے بھاگ گیا، اور فرماتے غلام اس نے آگے بیچنا ہے تو غلام اس کے پاس ہوگا تو بیچے گا۔ فرماتے ہیں اس پر قدرت اگر نہ رکھتا ہو یا بعض موارد میں بائع اس چیز میں تصرف نہ کر سکتا، مثال کے طور پہ شارع نے کیا کر دیا، اس کی قدرت کو سلب کر دیا ہو۔ جو شخص سفیہ تھا جس نے اپنا مال بلا وجہ خرچ کر دیا، شارع نے اس کے تصرف کے اوپر پابندی لگا دی، کہا جو شخص سفیہ ہوگا وہ اس کی قدرت کیا کر لی جائے گی، سلب کر لی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اب وہ اس کے پاس مال اگرچہ موجود ہے لیکن اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اس طرح کے جو موارد ہیں ان تمام مقامات میں معاملہ کے صحیح ہونے کی چونکہ شرائط موجود نہیں ہے لہٰذا ہم اس معاملہ کو باطل قرار دیں گے، لہٰذا اگر ذات مسبب سے نہیں وارد ہو جائے تو ان علماء کے نزدیک یہ مقتضی فساد شمارتی ہوگی ان کی بہترین دلیل۔ البتہ مصنف اس کو قبول نہیں فرماتے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ المبحث الثانی النہی عن المعاملہ، دوسری بحث ہے معاملہ سے نہیں کے بارے میں۔ ان النہی فی المعاملات علی نحوین، فرماتے ہیں معاملہ میں جو نہیں ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، کالنہی عن العبادہ، جیسے کہ عبادت ہم نے کہا تھا کہ دو قسمیں، ویسے ہی معاملہ بھی نہیں کی دو قسمیں ہیں۔ فإنہ تارۃ یکون النہی بداعی بیان مانعیت الشیء المنہی عنہ، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار تو نہیں ایسی ہوتی جو فقط اور فقط منہی عنہ کی مانعیت کو بیان کرتی کہ یہ چیز اس منہی عنہ کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، فقط اس بات کی جانب کیا کرتی، اشارہ کرتی۔ او بداء آخر مشابہ لہ، اس کے علاوہ کوئی اور وہاں پہ داعی موجود ہے جو اسی کے جیسا ہوتا ہے جو کہ حقیقت میں نہیں ہے، ارشادی کا نام جس کو ہم نے دیا تھا۔ وأخرى، فرماتے دوسری قسم کیا ہے، یکون بداء الردع والزجر من اجل مبغوضیت ما تعلق به النہی ووجود الحجازۃ فیہ، فرماتے دوسری قسم یہ ہے کہ جہاں پہ رد اور زجر کا داعی موجود ہو اس اعتبار سے کہ یہ والی چیز مبغوض مولا قرار پاتی ہے اور نہیں بھی اس سے متعلق ہو رہی ہے، اور مولا جو ممنوعیت لگا رہا ہے وہ اسی کے اوپر ہی لگا رہا ہے جس کو ہم نہیں مولوی کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے فإن کان الاول، اگر اس مقام پہ نہیں مولوی نہ ہو بلکہ نہیں ارشادی ہو، فهو خارج عن مسألتنا كما تقدم فی التنبیہ سابق، فرماتے یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ نہیں کی جتنے بھی دوائی ہیں ان میں سے جو زجر اور رد ہے فقط وہ ہماری بحث میں شامل ہے،
اس کے علاوہ اگر وہ ارشادی ہے، عقلیت ثواب کو بیان کر رہا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بیان کر رہا ہے، وہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہوگا۔ اذ لا شک فی انہ لو کان النہی بداعی الارشاد الی مانعیت الشیء فی المعاملہ، اس لیے کہ اس میں کسی کو شک نہیں، کسی کو اعتراض نہیں کہ اگر نہیں کا داعی ارشادی ہو اور فقط کسی معاملہ کے اندر معنی بننے کو اور رکاوٹ بننے کو بیان کر رہا ہو، فإنہ یکون دالا علی فسادها عند الاخلال، فقط اس بات کو بیان کرے گا کہ اگر یہ چیز یہاں پر موجود نہیں ہوگی تو آپ کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس کے اوپر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب اس چیز کو شرط قرار دے دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ چیز یہاں پہ موجود نہیں ہوگی تو اس کا مطلب آپ کا معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ لدلالت النہی علی اعتبار عدم المانع فیہا، اس لیے کہ نہیں اس بات پہ دلالت کری ہے کہ اس میں یہ چیز ہرگز موجود نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ معنی ہرگز موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو معنی موجود ہوگا تمہارا معاملہ فاسد ہے، اگر یہ معنی موجود نہ ہوگا تمہارا معاملہ درست شمار ہوگا۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں فَتَخَلُّفُهُ تخلف للشرط المعتبر فی صحتها، اگر آپ اس معنی کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ نے اس معاملے کے اندر جو بنیادی شرط موجود تھی اس کی خلاف ورزی کر دی، جو کہ معاملے کو صحیح قرار دینے والی تھی۔ مولانا کیا کہا تھا؟ تمہارا یہ معاملہ اس وقت صحیح ہوگا جب اس کے اندر یہ شرط موجود ہوگی۔ بھائی آپ نے شرط تو ختم کر دی، آپ نے معنی کے اوپر عمل نہیں کیا، تو فرماتے ہیں آپ کا معاملہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ جو نہیں ارشادی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں پر بھی نہیں ارشادی ہوگی وہ ہمیشہ موجب فساد ہوگی، البتہ یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ وَإِنْ كَانَ ثَانِي، اگر فرماتے ہیں نہیں ارشادی نہ بلکہ نہیں مولوی ہو، فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّهْيَ، اس میں پھر دو صورتیں آ جائیں گی، کون کون سی؟ اِمَّا أَن يَكُونَ عَنْ ذَاتِ السَّبَب، اور آگے آگا وَإِمَّا أَن يَكُونَ عَنْ ذَاتِ الْمُسَبَّب، فرماتے ہیں یا تو خود سبب سے نہیں وارد یعنی خود اس ایجاب و قبول میں، اے ان العقد الانشائی، عقد انشائی میں واقع، او فقل ان تسبیب بہی لایجاد المعاملہ، معاملہ کو وجود میں لانے کا جو چیز سبب قرار پا رہی ہے جو کہ خود سیگا ہوتا ہے، سیگا ایجاب سیگا قبول، فرماتے ہیں کہ اس سبب کے بارے میں نہیں وارد ہو جائے کنہی عن البیع وقت نداء لصلاۃ الجمعہ فی قولہ تعالیٰ، فرماتے ہیں جیسے کہ قرآن میں جو سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد ہوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں روز جمعہ نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی جانب بڑھو، وزر البیع، اور بیع کو ترک کر دو، یعنی بیع کے بارے میں ممنوعیت وارد ہوئی، لیکن کس صورت میں؟ جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جا رہا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہے، یعنی جو اس حالت میں تم ایجاب و قبول کر رہے ہوگے وہ تمہارا درست نہیں ہوگا جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جا رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ حقیقت میں یہاں پہ اس معاملے کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ معاملہ باطل ہوگا صحیح ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے جب ذات سبب ہو، لیکن وَإِمَّا أَن يَكُونَ عَنْ ذَاتِ الْمُسَبَّب، فرماتے ہیں کہ اگر نہیں یہ مولوی ایسے جو کہ سبب کے بارے میں نہیں آ رہے بلکہ مسبب کے بارے میں نہیں، کیا مطلب؟ یعنی اس بیع و ایجاب کی صورت میں اور اس ایجاب و قبول کی صورت میں جو اثر آپ کو حاصل ہوگا اس کے اوپر نہیں وارد ہو رہی ہو، اے النفس وجود المعاملہ، خود معاملہ کے وجود کے اوپر نہیں وارد ہو جائے، کنہی عن بیع العابق و بیع المصف، کسی کافر کو قرآن مجید بیچنے کے بارے میں نہیں وارد ہو جائے، یا جو بگوڑا غلام ہے اس کو بیچنے کے بارے میں مولا کی جانب سے نہیں وارد ہو جائے۔ فرماتے ہیں اب ہمارے پاس آگے دو صورتیں، ذات سبب سے نہیں، ذات مسبب سے نہیں۔ فَإِنْ كَانَ النَّهْيُ عَلَى نَحْوِ الْأَوَّلِ، اگر تو فرماتے نہیں آ جائے گی پہلی صورت میں یعنی اے عن ذات سبب، فالمعروف انه لا يدل على فساد المعاملہ، جہاں پر بھی نہیں ذات سبب سے وارد ہو رہی ہو تو یہ معاملہ کے فاسد ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ کیوں؟ اذ لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا بین مبغوضیت العقد والتسبیب به وبین امضاء الشارع له بعد ان كان العقد مستوفیا لجميع الشروط المعتبرة فیہ، فرماتے ہیں یہاں پر نہ عقلی اعتبار سے، نہ عرفی اعتبار سے، اور نہ ہی شرعی اعتبار سے عقد کے مولا کے نزدیک مبغوض ہونے اور مولا کی جانب سے اس کی سببیت کے مبغوض ہونے کے درمیان اور شارع کی جانب سے اس معاملے کے صحیح ہونے کے درمیان بعد اس کے شارع نے کہہ دی کہ جو بھی معاملہ تمام شرائط کے ساتھ ہوگا وہ معاملہ تمہارا صحیح ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی مولا نے جو اس معاملے کو صحیح قرار دیا، مستحکم قرار دیا اس کے درمیان اور اس عقد کے مبغوض ہونے کے درمیان، فرماتے ہیں لم تثبت المنافات، اصلا کوئی منافات ہی نہیں پائی جاتی، بل ثبت خلاف ہوا۔ فرماتے ہیں ہم آپ کو ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو اس کا برخلاف نظر آئے گا کہ ایک چیز ایسی ہے جو مولا کے نزدیک مبغوض بھی شمار ہو رہی ہے، اس کے باوجود مولا کیا کر اس کے اثر کو مترتب کر رہا ہے، کہ حرمت الظہار التی لم تنافع ترتب الاثر علیہ من الفراق۔ فرماتے ہیں ظہار کو اسلام نے حرام قرار دیا، اس کے اوپر کفارہ بھی واجب قرار دیا، لیکن فرماتے ہیں کہ اسلام نے اس انداز
الفاظ میں حکم نہیں لگایا جیسے زمانہ جاہلیت میں کہتے اس کو طلاق کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں اسلام نے زہار کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، مبغوضیت کے باوجود بھی، مولا نے اس کے اثر کو مترتب کیا۔ اثر کیا ہے؟ من الفراق، یہ شخص کیا ہو جائے گا؟ اپنی بیوی سے جدا ہو جائے گا جب تک یہ کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ یعنی ایک طرف سے حرمت کا فتویٰ ہے، مبغوضیت کا ہے، لیکن دوسری جانب سے کیا ہے؟ وہاں پر اس کا اثر بھی مترتب کیا جا رہا ہے۔ یہ ہوگی پہلی صورت کہ اگر نہیں ذات سبب سے ہو تو یہ فقط اور فقط کیا کرے گا؟ اس کے حکم تکلیفی کو بیان کرے گا، اس کی حرمت کو بیان کرے گا، البتہ اس کے حکم وضعی کو بیان نہیں کرے گا۔ لیکن وہ انکان النہی علی النحو الثانی، اگر تو فرماتے ہیں نہیں آ جائے دوسری صورت میں، یعنی مسبب کے بارے میں، اس اثر کے بارے میں جو ایجاب و قبول سے آپ کو حاصل اور اس کے بارے میں نہیں وارد ہو جائے، فقط ذهب جماعۃ من العلماء الی ان النہی فی ھذا القسم یقتضی الفساد، فرماتے ہیں علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر نہیں جو ہے وہ مقتضی فساد ہوا کرتی ہے۔ وَأَقْصَى مَا يُمْكِنُ تَعْلِيلُ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ عَالِمِ مَشَائِخِنَا قُدِّسَ سِرُّهُ، فرماتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ جو دلیل پیش کی جا سکتی، علت پیش کی جا سکتی ہے، وہ ہمارے بعض بزرگان نے بیان فرمائی۔ یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں حقیقت میں ان افراد کی سب سے بہترین دلیل کیا ہے؟ من بیانیہ ان صحت کل معاملۃ مشروطۃ بان یکون العاقد مسلطا علی المعاملۃ فی حکم شارع غیر محجور علیہ من قبلہ من التصرف فی العین التی تجری علیہ المعاملہ، فرماتے ہیں کہ معاملہ کے صحیح ہونے میں مولا نے اس بات کو شرط قرار دیا ہے کہ جو عاقد ہے، جو عقد پڑھنے والا ہے، جو چیز بیچنے والا ہے، وہ اپنے معاملہ کے اوپر سلطنت بھی رکھتا ہو، اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہو، اس اعتبار سے کہ شارع نے اس کو حکم دیا ہو کہ تم اس پر قدرت رکھو گے تو معاملہ طے کر سکو گے، پہلی بات۔ دوسری بات، در حالانکہ غیر محجور علیہ من قبلہ من تصرف، اور شارع کی جانب سے اسے محجور قرار نہ دیا گیا، اسے تصرف سے منع نہ کیا گیا ہو کہ جس مال کے اوپر اس نے معاملہ طے کرنا ہے۔ وَنَفْسُ النَّهِي عَنِ الْمُسَبَّبِ يَكُونُ مُعْجِزًا مَوْلَوِيًّا لِلْمُكَلَّفِ عَنِ الْفِعْلِ وَرَافِعًا لِسَلْطَنَتِهِ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں اگر اس مقام پہ نہیں وارد ہو جاتی ہے اور نہیں کا تعلق کس پہ ہوتا ہے؟ براہ راست اس کی قدرت اور سلطنت کے اوپر ہوتا ہے یا اس کے محجور ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، فرماتے ہیں خود مسبب کے اوپر نہیں کا وارد ہو جانا یہ حکم مولوی کو معجز کرنے والا ہوگا کہ یہ والا جو مکلف ہے نہ تو اس عمل کو انجام دے سکتا ہے، نہ یہ معاملہ طے کر سکتا ہے، اور فرماتے ہیں اس کی سلطنت قدرت بھی یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، گویا کہ فَيَخْتَلُّ بِهِ ذَلِكَ الشَّرْطُ الْمُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الْمَعْامَلَةِ، معاملہ کے صحیح ہونے میں جتنی بھی شرائط ہیں، ان شرائط میں تو جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ بنیادی شرط کون سی والی ہے؟ کہ یہ قدرت در تسلیم رکھتا ہو، اپنے اس مبی کو آگے اس کے حوالے بھی کر سکتا ہو، پہلی شرط۔ اس طرح یہ شرط بھی ہے کون سی والی؟ کہ یہ شخص جو ہے وہ تصرف کے اعتبار سے محجور نہ ہو، سفیہ نہ ہو، مطلب اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ چونکہ بنیادی شرط یہاں پہ موجود نہیں ہوگی، فلا محالۃ یترتب علی ذالک فساد، فرماتے پس اس کے اوپر اس کا فساد بھی مترتب ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ اگر معاملہ سے نہیں متعلق ہو تو اس میں دو صورتیں ہیں، نہیں ارشادی ہوگی یا نہیں مولوی ہوگی۔ پہلی قسم ہماری بحث سے خارج ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ یہ مقتضی فساد ہوا کرتی ہے۔ دوسری قسم کی نہیں کی مزید دو قسمیں، یا ذات سبب سے ہو یا ذات مسبب سے ہو۔ اگر نہیں ذات سبب سے متعلق ہو تو یہ مقتضی فساد نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ذات مسبب سے متعلق ہو تو بعض علماء کے نزدیک یہ مقتضی فساد ہے۔ ان کی بہترین دلیل ہے کہ وہ موارد جہاں عاقد قدرت نہ رکھتا ہو یا شارع اس کے تصرف کو سلب کر لے، تو فرماتے چونکہ معاملہ کی صحت کی شرائط یہاں پر تام نہیں ہے، لہذا یہ معاملہ فاسد شمار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔